فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 183۔ عنوان ہے باب الصید، صید صاد یہ دال۔ اسلام نے غذائی ضروریات کے پیش نظر شکار کی اجازت دی ہے، کیونکہ بعض علاقوں میں غذا کا انحصار ہی شکار پر ہوتا ہے، لہٰذا ضرورت کی بنا پر شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے مشغلہ یا تفریح تباہ کے طور پر اختیار نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بے مقصد اتلاف جان غیر مستحسن عمل ہے۔ شکار صرف سدھائے ہوئے کتوں اور چھری، تلوار اور تیر جیسے ہتھیاروں سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام سے اس قرآنی آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ شکاری جانور جو تم نے شکار کے لیے سدھائے ہوں گے، اس کے لیے پوچھا تو آپ نے فرمایا شکاری جانوروں سے مراد کتے ہیں، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ کتوں کی شکار کیے ہوئے جانور ان شرائط کے ماتحت حلال ہوتے ہیں جو کتب فقہ میں درج ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کتے کو شکار کے پیچھے چھوڑنے والا مسلمان ہو، خواہ اس کو سدھانے والا غیر مسلم ہو۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ اگر مسلمان کتے کو شکار پر چھوڑے تو اس شکار کا کھانا جائز ہوگا، اگرچہ سدھانے والا مسلمان نہ ہو، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کتا شکار پر جھپٹے اور مالک کے پہنچنے پر وہ زندہ ہو تو اگر ذبح کرنے کا وقت ہو تو اسے ذبح کیے بغیر کھانا جائز نہیں ہے، اور اگر دم توڑ چکا ہو تو حلال ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے سدھائے ہوئے کتوں کا کیا ہوا شکار کھایا جا سکے گا اگرچہ اسے جان سے ختم کر دیا گیا ہو، اور یہ روایت بھی مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر شکرا، عقاب، باز، چیتا، تیندوا وغیرہ کے ذریعے کسی جانور کا شکار کیا جائے اور دم توڑنے سے پہلے اسے ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہوگا، اور ذبح کرنے سے پہلے مر جائے تو حرام ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شکار باز یا شکرا کے کرے اور اسے مار ڈالے وہ نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تم اسے زندہ پاؤ اور اسے ذبح کر لو، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اسی طرح اگر شکار جال میں پھنس کر دم توڑ دے تو وہ حلال نہ ہوگا، اور اگر اسے زندہ نکال کر ذبح کر لیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شکار جال میں پھنس جائے اور اس کا ہاتھ یا پیر ٹوٹ کر الگ ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، وہ مردار ہے، اور اگر اسے زندہ پاؤ اور اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کرو تو اس میں سے کھاؤ، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کسی جانور کا شکار ہتھیار سے کیا جائے تو اسے دھاردار ہونا چاہیے، اور ایسے اوزار سے شکار حلال نہ ہوگا جو کاٹنے کے بجائے کچل دینے والا ہو، خواہ وہ اینٹ، پتھر یا ایسی گولی جو کاٹنے کے بجائے کچل دینے والی ہو، البتہ اگر اسے زندہ پکڑ کر ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ شکار جو پتھر، غلیل یا بے پھل کے تیر سے کیا جائے وہ اسی صورت میں حلال ہوگا جب اسے زندہ پا کر ذبح کر لو، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کسی جانور پر تیر چلایا جائے اور وہ لڑکھڑا کر بلندی سے نیچے گرے یا پانی یا آگ میں جا پڑے تو زندہ ہونے کی صورت میں اسے ذبح کر لیا جائے تو حلال ہوگا، اور اگر مر جائے اور یہ شک ہو کہ اس کی موت صرف تیر سے نہیں ہوئی تو اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔
چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے ایسے شکار کے بارے میں فرمایا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ذبح کر لیا جائے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ جب ٹڈی کو زندہ پکڑ لیا جائے تو بے روح ہونے کے بعد اس کا کھانا حلال ہے، یا مچھلی کو زندہ پانی سے نکال لیا جائے یا خود بخود پانی سے باہر نکل آئے تو اسے زندہ پکڑ لیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ ٹڈی کو زندہ پکڑ لینا اور مچھلی کو زندہ پانی سے نکال لینا ہی اس کے لیے ذبح ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ٹڈی اور مچھلی کا پکڑا جانا ہی اس کا ذبح ہونا ہے، لہٰذا انہیں کھاؤ، اور جو مچھلی پانی میں مر جائے وہ نہ کھاؤ۔ اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کسی پرندے کے پر کٹے ہوئے ہوں تو یہ اس امر کی علامت ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، لہٰذا اسے پکڑ لیا جائے، اور اس کے مالک کا علم ہو جائے تو اس کے سپرد کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے پر صحیح و سالم ہوں اور یہ علم نہ ہو کہ وہ کسی کی ملکیت ہے تو وہ حلال ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ پرندہ جو پرواز کر سکتا ہو وہ شکار ہے اور اسے پکڑے اور اس کے لیے حلال ہے، اور یہ روایت ہے وسائل شیعہ میں۔ اگر کوئی شخص پرندے کا پیچھا کرے تو جب تک اسے پکڑ نہ لے اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک شخص نے ایک پرندے کو دیکھا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کیا، وہ پرندہ ایک درخت پر بیٹھ گیا اور ایک دوسرے آدمی نے اسے پکڑ لیا۔ پہلے شخص نے کہا یہ میرا شکار ہے اس لیے کہ میں نے اس کا پیچھا کیا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ یہ میرا شکار ہے کیونکہ میں نے اسے پکڑا ہے۔ یہ قضیہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آنکھ کا حصہ وہ ہے جو اس نے دیکھا اور ہاتھ کا حصہ وہ ہے جو اس نے پکڑا، اور یہ روایت ہے وسائل شیعہ میں۔ صفحہ نمبر ہے 186، عنوان ہے باب التماتع والشرابہ۔ یہ امر مشاہدہ اور تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسانی طبع پر غذائی اثرات طاری ہوتے ہیں، اور وہ جس قسم کی غذا کھاتا ہے اسی قسم کے اچھے یا برے اثرات ظہور میں آتے ہیں۔ اگر غذا صاف ستھری اور پاک ہوگی تو صحت اور اخلاق پر اچھا اثر پڑے گا، اور غلیظ اور ناپاک ہوگی تو اسے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ چنانچہ شراب جسے اسلام نے حرام کیا ہے انتہائی مضر اور مہلک ثابت ہو چکی ہے، اور طب جدید نے الکحل کو جو شراب کا اہم جز ہے زہر قاتل قرار دیا ہے، جو زندگی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت کھانے سے ایسے خلیوں کی تولد ہوتی ہے جو بے حیائی اور بے غیرتی کے محرک ہوتے ہیں، اور مردار جانور یا ایسے حیوان کا گوشت کھانے سے جس کا گلا گھونٹا گیا ہو ایسے خلیے پیدا ہوتے ہیں جو اعضائے بدن کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے جانوروں میں دوران خون رک جاتا ہے اور خون کی کثیف ذرے رگوں میں منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں جو گوشت کو مسموم کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ذبیحہ جانور کا خون چونکہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی نکل جاتا ہے، اس لیے گوشت مضر اور مسمی اجزاء سے پاک و صاف رہتا ہے۔ یوں ہی گوشت خور حیوانوں کا گوشت کھانے سے نظام ہضم درم بھرم ہو جاتا ہے، کیونکہ گوشت خور جانوروں کے گوشت میں عفونت اور گندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسانی معدہ اسے قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ انسان تو انسان، گوشت خور حیوان بھی گوشت خور جانوروں کی طرف رخ نہیں کرتے، اور عموماً انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو سبزی خور ہوتے ہیں۔ اسلام نے انہی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جن سے جسم کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے، اور انہی اشیاء کو حرام کیا ہے جس میں ضرر اور نقصان مضمر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے مفاد اور مضرات کو نظر انداز کر کے جس چیز کو چاہا حلال کر دیا اور جس چیز کو چاہا حرام کر دیا ہو، کیونکہ یہ اسلام کی حکمت پسندی اور مصلحت آفرینی کے منافی ہے۔ اسلام میں بہت سی چیزیں حرام ہیں اور بہت سی اشیاء ایسی ہیں کہ جن کے کھانے پینے کی اجازت ہے، اور اکثر حلال اور حرام چیزوں کو بیان کر دیا ہے، اور جن چیزوں کی علت اور حرمت پر نص نہیں ہے ان کے لیے واضح علامات بیان کی گئی ہیں جن سے حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں چند حلال اور حرام چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے: دریائی جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، اور وہ بھی جس پر چھلکے ہوں۔
امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، خبردار وہ مچھلی نہ کھانا جو نہ بیچنا جس پر چھلکے نہ ہوں، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ وہ مچھلی جو مچھلی کے پیٹ سے نکلے حلال ہے۔ چنانچہ امیر المومنین سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا دونوں کا کھانا حلال ہے۔ وہ مچھلی جو پانی کے اندر مر جائے حرام ہے، خواہ اس پر چھلکے ہوں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے اس مچھلی کے کھانے سے منع فرمایا ہے جو پانی کے اندر مر جائے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ صحرائی حیوانوں میں ہرن، گائے وغیرہ کے علاوہ دوسرے جانور حرام ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہاتھی، ریچھ اور بندر کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ان چوپاؤں میں داخل نہیں ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اسی طرح وہ درندے جو ناخنوں اور دانتوں سے چیر پھاڑ کرتے ہیں، اور وہ پرندے جو چنگال رکھتے ہیں جیسے باز، شکرا، شاہین وغیرہ حرام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، دانتوں سے چیرنے پھاڑنے والے درندوں اور چنگال رکھنے والے پرندوں کے گوشت سے اجتناب کرو، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ وہ پرندے جن کی حلت اور حرمت پر نص ہو، ان کی حلت اور حرمت کو 2 علامتوں سے جانا جا سکتا ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اگر پرواز کے وقت اپنے پروں کو پھیلاتے ہوں اور یہ پھیلاؤ پروں کے پھڑپڑانے سے زیادہ ہو تو وہ حرام ہے، اور اگر پروں کو پھڑپڑاتے ہوں اور یہ پھڑپڑانا پروں کو پھیلانے سے زیادہ ہو تو وہ حلال ہیں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو اڑتے ہوئے پروں کو پھڑپڑائیں وہ کھاؤ، اور جو پروں کو پھیلائیں وہ نہ کھاؤ۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اگر اس میں پوٹا یا سنگدانہ ہو یا اس کے پیروں کے عقبی حصے میں کانٹا سا ہو تو وہ حلال ہے، اور اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت نہ ہو تو وہ حرام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان پرندوں کی گوشت سے اجتناب کرو جن میں سنگدانہ یا پیروں کے عقبی حصے میں کانٹا اور پوٹا نہ ہو، اور یہ روایت ہے وسائل شیعہ میں۔ بعض صورتوں میں حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس حرمت کے 3 سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کا بچہ مادہ خنزیر کا دودھ اتنی مقدار میں پیے جس سے گوشت پیدا ہو اور ہڈیوں میں مضبوطی آئے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس بھیڑ بکری کے بچے کا گوشت نہ کھاؤ جس نے سورنی کا دودھ پیا ہو، اور یہ روایت ہے وسائل شیعہ میں۔ اگر اتنی کم مقدار میں پیے کہ جس سے ہڈیوں میں مضبوطی نہ آئے تو اس کا گوشت اور دودھ مکروہ ہے۔ یہ کراہیت اور استبراء سے زائل ہو جاتی ہے۔ اس استبراء کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ دودھ کے بغیر رہ سکتا ہو تو 7 دن تک اسے چارہ وغیرہ دیا جائے، اور اگر دودھ کے بغیر نہ رہ سکتا ہو تو اسے بکری وغیرہ کے تھنوں پر چھوڑا جائے۔ چنانچہ حضرت سے ایسے جانور کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے بند رکھو، اگر اسے دودھ کی احتیاج نہ ہو تو اسے کھل، گٹھیاں، یہ جو روٹیاں کھانے کو دو، جو اور روٹیاں کھانے کو دو، اور اگر اسے دودھ کی ضرورت ہو تو اسے 7 دن تک بکری کے تھنوں پر چھوڑو، پھر اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور یہ روایت ہے وسائل شیعہ میں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ وطی کا مرتکب ہو، جب وطی ثابت ہو جائے تو اس کا گوشت اور دودھ حرام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام سے ایسے چوپائے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا گوشت اور دودھ حرام ہے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اس کی غذا انسانی فضلہ ہو۔ ایسا جانور اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اتنا عرصہ نہ گزر جائے کہ نجاست کے اثرات زائل ہو جائیں۔ یہ عرصہ، جسے شرعی اصطلاح میں استبراء کہا جاتا ہے، مختلف جانوروں کی جسامت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، نجاست خور مرغی، بطخ، بکری، گائے اور اونٹنی کا گوشت اس وقت تک کھایا نہیں جائے گا جب تک ان نجاست خور جانوروں کو بالترتیب 3، 5، 10، 20 یا 40 دن تک بند نہ رکھا جائے، اور یہ روایت ہے وسائل شیعہ میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ نجس غذا اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے، اور وہ ایسا اثر ہے جو غذا کے تحلیل ہونے سے زائل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ازالہ اس غذا سے پیدا ہونے والے اثرات یعنی خلیوں کے ازالے پر منحصر ہے۔ اس ازالے کی مدت مختلف حیوانات کی جسامت اور غذا کی مقدار کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، جو حضرت کے ارشاد کے مطابق 3 دن سے لے کر 40 دن تک ہے۔
ظاہر ہے کہ اس مدت سے تحلیل غذا کی مدت مراد نہیں لی جا سکتی، کیونکہ وہ چند گھنٹوں سے زائد نہیں ہوتی، بلکہ غذا سے پیدا ہونے والے خلیوں کے بارے میں ہی میں ہو سکتی ہے، جن کے ٹوٹنے اور ان کی جگہ پر نئے خلیوں کے پیدا ہونے میں 3 دن سے لے کر 40 دن تک کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس دور میں اس غیر مرئی خلیوں کی نشاندہی کی جب نہ خلیوں کا کسی کو علم تھا اور نہ اس کا کوئی تصور پیدا ہوا تھا۔ حلال جانوروں میں چند چیزیں حرام بھی ہوتی ہیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کوفے کے بازار میں آئے اور قصابوں کو خون، غدود، حرام مغز، خستین، قضیب اور تلی وغیرہ کی فروخت کرنے سے منع کیا۔ اس پر ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، تلی اور کلیجی میں فرق ہی کیا ہے؟ دونوں ایک ہی تو ہے۔ فرمایا، ایسا نہیں ہے۔ پھر ان دونوں کا فرق ظاہر کرنے کے لیے 2 برتن منگوائے، ایک میں کلیجی کو اور دوسرے میں تلی کو رکھا اور ان دونوں پر پانی ڈالا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ تلی خون بن کر پانی میں مخلوط ہو گئی ہے اور بالائی پوست اور رگوں کے سوا اس میں کچھ نہیں رہا، اور کلیجی کے اجزاء جوں کے توں باقی ہیں، صرف اس کی رنگت سفید ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ کلیجی گوشت ہے اور تلی خون ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تلی نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ فاسد خون ہے جو منجمد ہو گیا ہے، اور یہ روایت ہے وسائل شیعہ میں۔ شراب خواہ انگور سے بنائی گئی ہو یا کھجور سے یا جو سے، اس کا پینا، کشید کرنا، بیچنا سب حرام ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، شراب خور جب اللہ کے حضور میں آئے گا تو بت پرستوں میں شمار ہوگا، اور یہ روایت ہے وسائل شیعہ میں۔ حضرت سے کہا گیا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ شراب نوشی زنا اور چوری سے بڑھ کر جرم ہے؟ فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اس لیے کہ زانی زنا تک محدود رہتا ہے اور شراب خور جب نشے میں مست ہوتا ہے تو زنا، چوری اور قتل تک کا ارتکاب کر گزرتا ہے۔ انگور کا پانی جسے عصیر اشبی کہا جاتا ہے، جب جوش کھا جائے تو اس وقت تک اس کا استعمال جائز نہیں جب تک اس کا 2/3 حصہ جل نہ جائے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے اسوا ابن قرطبہ کو تحریر فرمایا، انگور کا پانی مسلمانوں کے لیے جوش دو، اس طرح کہ اس کے 2 حصے جل جائیں اور ایک حصہ باقی رہ جائے، اور یہ روایت بہار الانوار میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2/3 حصہ جلنے کے بعد وہ شیرہ ہو جائے گا، اور 2/3 حصے کے خشک ہونے سے پہلے اسے رکھا رہنے دیا جائے تو اس میں نشہ آور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 191 اور عنوان ہے باب النکاح۔ انسان طبعاً اجتماعی زندگی کا محتاج ہے، اس کے بغیر نہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور نہ متمدن زندگی کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اس اجتماعی حیات کا ابتدائی مقام گھر ہے، اور گھر کی تشکیل عائلی زندگی سے وابستہ ہے۔ اسی سے اولاد، کنبہ اور قوم اور قبیلہ وجود میں آتا ہے، اور نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ بے شک ازواجی زندگی سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، مگر ان ذمہ داریوں کے ساتھ جو ماحول اس کے گرد و پیش تعمیر ہوتا ہے وہ اسے ان ذمہ داریوں کی تلخی کا احساس نہیں ہونے دیتا، اور وہ خوش دلی سے اہل و عیال کی کفالت اور اولاد کی تربیت کا بار اٹھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان تجربہ کی زندگی بسر کرے تو وہ ذہنی پرانگی کی اور پریشان خیالی کا شکار ہو جاتا ہے، اور عبادات اور فرائض میں دل جمعی اور یکسوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسلام نے متأہل کی عبادت کو غیر متأہل کی عبادت پر فوقیت دی ہے، اور بقائے انسان کے لیے، بقائے نسل کے لیے ازواجی زندگی پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ چند پابندیاں بھی عائد کی ہیں، اور جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کی حد بندی کر دی ہے، تاکہ خواہشات کی تکمیل ہو تو مقررہ حدود کے اندر اور احکام کی پابندی کے ساتھ۔ ان احکام میں سے چند احکام ہم پیش کر رہے ہیں کہ اگر باپ یا دادا اپنے نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح کر دے تو وہ عقد لازم ہوگا، اور لڑکے اور لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو رد کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، باپ دادا کا اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو بیاہ دینا جائز ہے جب کہ وہ نابالغ ہوں،
اور بالغ ہونے کے بعد انہیں عقد کو ختم کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ اگر لڑکی بالغ ہو تو اس سے پوچھے بغیر باپ کو اس کا عقد نہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کرے جب تک لڑکی سے اس کی آزادانہ رائے دریافت نہ کر لے، کیونکہ وہ اپنے حالات سے زیادہ واقف ہے، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ اگر کوئی عورت دو آدمیوں کو اپنا وکیل نکاح قرار دے اور ان میں سے ایک سے اور دوسرے شخص سے اس کا نکاح پڑھا دے تو پہلا نکاح صحیح ہوگا اور دوسرا باطل۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی عورت دو آدمیوں کو نکاح کا اختیار سونپ کر اپنا وکیل بنائے اور وہ دونوں اس کا نکاح کر دیں تو پہلے آدمی سے نکاح صحیح ہوگا، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو مدت عدہ کے اندر اس کی بہن سے عقد نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے جب کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دے دے تو اس کا عدت گزرنے سے پہلے اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے پھر وفات پا جائے یا اسے طلاق دے دے تو وہ عورت اس مرد کے بیٹوں پر حرام رہے گی، خواہ ہم بستری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے پھر مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو وہ اس شخص کی اولاد پر حلال نہ ہوگی، خواہ اس نے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے عقد کرے تو اس عورت کی ماں اس شخص پر حرام ہو جائے گی، خواہ ہم بستری کی ہو کی نوبت نہ آئی ہو، اور اس کی بیٹی بھی حرام رہے گی در صورت یہ کہ اس سے بھی ہم بستری نہ کی ہو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عورت سے عقد کرے تو اس عورت کی ماں اس شخص پر حرام ہو جائے گی، خواہ ہم بستری کی نوبت نہ آئی ہو، اور اس کی بیٹی بھی حرام رہے گی در صورت یہ کہ اس سے ہم بستری ہو چکی ہو۔ ایک مرتبہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے عقد کیا اور ہم بستری کی نوبت نہ آئی کہ انتقال کر گئی، کیا وہ شخص اس کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور صورت مسئلہ پوچھا اور اپنا جواب بیان کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ حکم کہاں سے اخذ کیا ہے؟ کہا قرآن مجید کی اس آیت سے کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری بیویوں کی مائیں اور وہ لے پالک لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہیں کی ہو تو ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ لے پالک لڑکیوں کے بارے میں تو یہ آیت میں یہ قید ہے کہ وہ اس صورت میں حرام ہوں گی جب ان کی ماؤں سے ہم بستری ہو چکی ہو، مگر بیویوں کی ماؤں کے بارے میں تو یہ قید نہیں ہے، لہٰذا بیویوں کے عقد میں آ جانے کے بعد ان کی مائیں حرام ہو جائیں گی، خواہ ہم بستری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اگر کوئی عورت ایسے مرد سے عقد کر لے جو اپنے کو آزاد ظاہر کرے، اس کے بعد یہ معلوم ہو کہ وہ غلام ہے، تو عورت کو فسخ نکاح کا حق ہے۔ چنانچہ ایک غلام نے اپنے آپ کو آزاد ظاہر کر کے ایک آزاد عورت سے عقد کر لیا۔ جب اس کا انکشاف ہوا تو اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عورت چاہے تو نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کا ولی اس کے لیے ایسے عیب کو چھپا کر جو موجب فسق ہوتا ہے کسی شخص سے نکاح کر دے تو وہ شخص اس عورت کے ولی سے مہر کی واپسی کا حق رکھتا ہے، کیونکہ اس نے فریب اور تدلیس سے کاری سے کام لیا ہے۔ چنانچہ ایک لڑکی کے ولی نے یہ جانتے ہوئے کہ لڑکی مبروس ہے ایک شخص سے بیعہ دی۔ جب اسے علم ہوا تو اس نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کا مہر اس کے ولی کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواستگاری کے موقع پر ایسے الفاظ کہے جن سے تبادر کچھ اور ہوتا ہو اور مراد وہ ہو
جس کی طرف تبادر نہیں ہوتا، مگر الفاظ ایسے بھی شامل ہوں تو اس پر تدلیس کا حکم جاری نہ ہوگا۔ چنانچہ ایک شخص نے ایک اجنبی قبیلے میں خواستگاری کی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ کہا کہ میں چوپایوں کی خرید و فروخت کا دھندا کرتا ہوں۔ جب نکاح ہو چکا تو معلوم ہوا کہ وہ بلیاں بیچتا ہے۔ یہ معاملہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بلیاں بھی چوپاؤں میں داخل ہیں۔ اس بحث کے ذیل میں چند مسائل جو ولادت اور اولاد سے تعلق رکھتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی عورت کے ہاں مباشرات کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو تو وہ اسی کے شوہر کا قرار پائے گا، اور 6 ماہ کی مدت سے قبل اس طرح پیدا ہو کہ نمو کا کوئی درجہ باقی نہ ہو تو اس کے شوہر کا قرار نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ حمل کا کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، عورت 6 ماہ سے کم مدت میں بچہ نہیں جنتی، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس کے ہاں نکاح کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ اس عورت کو غلط کار قرار دے کر سنسار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ حمل اور دودھ بڑھائی کی مدت 3 مہینے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اس کے پیٹ میں رہنے اور اس کی دودھ بڑھائی کی مدت 30 مہینے ہے، اور دودھ پلائی کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ جب 3 مہینوں سے 24 مہینے دودھ پلائی کے منحا کیے جائیں گے تو باقی 6 مہینے بچیں گے، اور یہ حمل کی کم سے کم مدت ہے، لہٰذا یہ بچہ اسی عورت کے شوہر کا ہے۔ اگر شوہر مباشرات کر چکا ہو اور بچے کا الحاق اس سے ہو سکتا ہو تو اسی کا بچہ قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک بوڑھے شخص نے ایک جوان عورت سے عقد کیا اور مقاربت کی حالت میں مر گیا۔ وہ عورت حاملہ ہو گئی اور 9 مہینے کے بعد بچہ جنا۔ جب اس بچے نے ہوش سنبھالا تو اس بوڑھے کے دوسرے بیٹوں نے حضرت عمر کے پاس مرافع دائر کیا اور کہا کہ یہ بچہ ان کے باپ کا نہیں بلکہ اس کی ماں نے غلط کاری کے نتیجے میں اسے جنا ہے، اور چند گواہ بھی پیش کر دیے۔ حضرت عمر نے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اس عورت نے یہ حکم سنا تو امیر المومنین سے فریاد کی اور اپنے عقد اور ازواجی تعلق کی کیفیت بیان کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت ہر چیز واضح طور پر بتاتی ہے، لہٰذا اسے سزا دینے میں جلدی نہ کی جائے۔ دوسرے دن آپ نے چند بچوں کو جمع کیا اور اس بچے سے کہا تم ان بچوں کے ساتھ مل کر کھیلو۔ جب وہ بچے کھیلنے لگے تو آپ نے ایک دم حکم دیا کہ سب بیٹھ جائیں۔ وہ بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بیٹھتے ہی پھر حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ تمام بچے فوراً کھڑے ہو گئے، مگر اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے اور ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ اسی مرنے والے بوڑھے کا بیٹا ہے، لہٰذا اس کے ترکے میں اسے حصہ دیا جائے گا۔ اس کے بھائیوں کو افتراء پردازی کی سزا دی جائے۔ حضرت عمر علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے یہ فیصلہ کس بنا پر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا ہاتھ ٹیک کر کھڑا ہونا بتاتا ہے کہ یہ اسی کمزور اور ضعیف باپ کا بیٹا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس بچے کی کمزوری اور ناتوانی کو اس بوڑھے کی اولاد ہونے کے ثبوت میں پیش کیا۔ یہ صرف ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا، ورنہ قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہو۔ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ وہ بچہ اسی بوڑھے کا ہے۔ اگر کوئی شخص مادہ منویہ باہر پھینکے اور پیشاب کیے بغیر پھر اسی صورت سے مقاربت کرے اور بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اسی کا بچہ ہوگا، کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ پہلی مباشرت کے نتیجے میں کچھ اجزاء منویہ نالی کے اندر رہ گئے ہوں جو انقیاد حمل کا باعث ہوئے ہوں۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے عرض کی کہ میں مقاربت کے موقع پر مادہ منویہ باہر پھینکتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مقاربت کے بعد دوبارہ مقاربت کی تھی؟ کہا ہاں۔ فرمایا کہ وہ دوسری مقاربت سے پہلے پیشاب کیا تھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ وہ بچہ تمہارا ہے۔ اگر ماں باپ اور بچے کی رنگت میں فرق ہو تو بچے کو ناجائز اولاد قرار نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ بعض اوقات خارجی اسباب کے زیر اثر رنگت میں تفاوت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک حبشی مرد
اپنی حبشیہ بیوی کو لے کر حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا آپ دیکھ رہے ہیں میں سیاہ فام ہوں اور میری بیوی بھی سیاہ فام ہے، اس نے ایک بچہ جنا ہے جو سرخ رنگ کا ہے۔ حضرت عمر کے پوچھنے پر اس عورت نے کہا میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی، یہ لڑکا اسی کا ہے۔ حضرت عمر حیران و پریشان ہوئے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ آخر امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا گیا۔ آپ نے اس مرد سے کہا تم سے کچھ پوچھوں تو تم صحیح صحیح جواب دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ تم نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں مقاربت تو نہیں کی؟ اس نے اس کا اعتراف کیا۔ فرمایا کہ جب نطفہ خون کے ساتھ ملا تو اس سے ایسا بچہ پیدا ہوا جو سرخ رنگت لیے ہوئے ہے، لہٰذا تم اس کے بیٹا ہونے سے انکار نہ کرو، یہ تمہاری غلطی کا نتیجہ ہے، اس میں تمہاری بیوی کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعض صورتوں میں طبعی آثار کی بنا پر بھی اولاد کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص قاضی شرح کے پاس آیا اور کہا فلاں آدمی 2 عورتیں، ایک آزاد اور ایک کنیز میرے پاس چھوڑ گیا، ان دونوں کے ہاں ولادت ہوئی، ایک کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور ایک کے ہاں لڑکی، مگر وہ دونوں لڑکی سے انکار کرتی ہیں اور ہر ایک یہ کہتی ہے کہ اس کی کوکھ سے لڑکا پیدا ہوا۔ شرح کا کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا، فرمایا اس کا فیصلہ اس تنکے کے اٹھانے سے بھی آسان تر ہے۔ پھر اس نے دونوں عورتوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ الگ الگ پیالیوں میں اپنا دودھ نکالیں۔ جب انہوں نے دودھ نکالا تو حضرت نے دونوں کا دودھ الگ الگ تولا، ایک کا دودھ بھاری اور دوسرے کا دودھ ہلکا نکلا۔ جس کا دودھ بھاری تھا اس کے حوالے لڑکا کیا اور جس کا دودھ ہلکا تھا اسے لڑکی دی، اور فرمایا جس طرح لڑکی لڑکے کے مقابلے میں میراث، دید، شہادت اور عقل میں کمتر ہوتی ہے، اسی طرح اس کے دودھ کا وزن بھی لڑکے کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے۔ بچے کی ولادت کے سلسلے کے چند احکام اور آداب یہ ہیں۔ بچے کی ولادت کے سلسلے کے چند احکام: بچے کی ولادت سے پہلے ہی اس کا نام تجویز کر دینا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے اپنی اولاد کا نام اس کی پیدائش سے پہلے رکھ دو، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ سر مونڈتے وقت سر کے وسط یا کنارے یا چوٹی کی صورت میں بال نہ چھوڑے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچے کے وسط سر میں کچھ بال چھوڑ کر نہ مونڈو۔ اور یہ روایت بھی وسائل شیعہ میں ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کرے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ 7ویں دن اپنے بچوں کا عقیقہ کرو، اور یہ روایت بھی وسائل شیعہ میں ہے۔ بچوں کا ختنہ کروائے، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا، 7ویں دن اپنے بچوں کا ختنہ کرو، اس لیے کہ یہ جسم کی پاکیزگی کا باعث ہے، اور یہ بھی روایت وسائل شیعہ کی ہے۔ بچے کو اس کی ماں کا دودھ پلوائے، یہ دودھ بچے کی نشو و نما کے لیے زیادہ مؤثر اور مفید ہے، کیونکہ یہ اسی خون کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے جو شکم مادر میں اس کی غذا فراہم کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بچے کے لیے اس کی ماں کا دودھ ہر دودھ سے زیادہ بابرکت ہے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پلوانا پڑ جائے تو ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو خوش اتوار اور عقل مند ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو فحاشہ اور دیوانی عورت کا دودھ نہ پلاؤ، اس لیے کہ دودھ طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ روایت ہے بہار الانوار